شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی کا نام سارہ تھا جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین بہت مالدار تھے اور سارہ ہمیشہ فینسی زندگی گزارتے ہوئے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ سارہ کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہر کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یونیورسٹی میں جب وہ نئے لوگوں سے ملتی تو اس کا رویہ ہمیشہ بہت اچھا اور خوش اخلاق ہوتا، لیکن ایک دن سارہ کی زندگی میں ایک ایسا لڑکا آیا جسے اس کا دل جوڑنے لگا۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ایک معمولی سا طالب علم تھا اور کسی بھی کلاس میں سارہ کا ساتھی نہیں تھا۔ علی کا خاندان بہت غریب تھا۔ اس کے والدین سخت حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ علی یونیورسٹی کی فیس اور اپنے والدین کا علاج کرنے کے لیے پارٹ ٹائم پیزا ڈلیوری کا کام کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ پڑھائی میں محنت کرتا اور یونیورسٹی میں بہترین نتائج حاصل کرتا۔ سارہ نے جب پہلی بار علی کو دیکھا تو وہ اس کے چہرے کی سادگی اور محنت کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ وہ علی کو یونیورسٹی کے مختلف حصوں میں اکثر دیکھتی، لیکن علی کبھی بھی سارہ سے بات نہیں کرتا تھا۔ سارہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ علی سے بات کرے، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نظر انداز ہو جاتا۔ ایک دن سارہ نے ہمت کی اور علی کے پاس جا کر کہا، آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بہت محنتی اور ذہین ہیں۔ علی نے صرف مسکرا کے اسے نظر انداز کیا اور خاموشی سے چل دیا۔ سارہ کا دل تھوڑا سا ٹوٹ گیا، لیکن اس نے علی کے بارے میں سوچنا جاری رکھا۔ چند دن بعد سارہ اور اس کی دوستوں نے پیزا کھانے کا منصوبہ بنایا، اور جب وہ پیزا کی شاپ پر پہنچی تو سارہ کو علی وہاں کام کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ پیزا کی ڈلیوری کا کام کر رہا تھا اور پانی کے کام میں مصروف تھا۔ سارہ نے یہ منظر دیکھا اور اس کا دل بہت نرم ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ علی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، پھر بھی وہ محنت کر رہا تھا۔ سارہ نے چپکے سے پیزا کھایا اور علی کی حالت پر افسوس کیا۔ وہ علی سے کچھ نہ بولی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی اسے یہ سمجھ لے کہ وہ اس کی مدد کرنے آ رہی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سارہ نے علی سے بات کی اور پوچھا، کیوں تم پیزا ڈلیوری کرتے ہو؟ تمہاری تو یونیورسٹی کی پڑھائی بہت اہم ہے۔ علی نے افسردگی سے جواب دیا، میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اپنے والدین کا علاج بھی کروانا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ سارہ نے اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ علی نے تھوڑا سا شرماتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حالت میرے لیے بہتر ہے اور میں اپنی مشکلات خود حل کرنا چاہتا ہوں۔ سارہ نے علی کی بات سنی، لیکن وہ جانتی تھی کہ علی کے دل میں چھپے ہوئے درد کو وہ سمجھ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سارہ نے علی کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ دن بعد سارہ کو علی سڑک کنارے بیٹھا رو رہا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور پوچھا، تم کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا، میرے والد بہت بیمار ہیں اور ان کا علاج کرانا ضروری ہے، لیکن علاج پر 70 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور میرے پاس 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ سارہ نے فوراً کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ علی نے انکار کیا اور کہا، نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارہ نے علی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تم سے دل سے محبت کرتی ہوں اور تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ جب تمہیں پیسے ملیں تو مجھے واپس کر دینا، لیکن ابھی میں تمہاری مدد کروں گی۔ سارہ نے علی کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ علی حیران تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ سارہ اسے اتنی بڑی مدد کیوں کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں سارہ کے لیے محبت اور عزت بڑھ گئی۔ علی نے اس پیسے سے اپنے والد کا علاج کروایا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔
علی نے شکر کا کلمہ پڑھا اور سارہ کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد اس نے سارہ کے بارے میں اپنے خیالات بدل دیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ امیر لوگ بھی اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی زندگی میں محبت کا نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب علی یونیورسٹی میں سارہ سے ملا تو اس نے کہا، سارہ تمہارا دل بہت اچھا ہے، تم نے مجھے اس مشکل وقت میں مدد دی اور مجھے تمہارا رویہ بہت پسند آیا۔ سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری محنت اور جرت پسند آئی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کے دل میں محبت محسوس کی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ جب دونوں کی ڈگری مکمل ہو گئی تو سارہ نے کہا، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ سارہ کے والدین ابتدا میں اس رشتہ کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ رکھتے تھے، لیکن سارہ کی محبت اور عزت نے انہیں راضی کر لیا۔ کچھ وقت بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور سارہ نے علی کے والدین کو اپنے گھر بلایا، جہاں انہوں نے ایک خوبصورت اور آرام دہ زندگی شروع کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں دولت یا طبقے کا فرق کچھ نہیں ہوتا۔ محبت انسانوں کے دلوں سے جڑتی ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ علی اور سارہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت، محبت اور قربانی سب سے بڑی دولت ہیں۔